بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، 18 ذوالحج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت فضائل و مناقب ہیں اور ان کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ بہت تفصیل طلب ہے۔ ہم مختصر طور پر آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال بیان کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت حبشہ کرنے کی بھی سعادت حاصل ہے، اور ہجرت مدینہ بھی اس میں بھی آپ شامل رہے۔ گویا کہ 2 ہجرتوں میں آپ شامل رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چند پڑھے لکھے لوگوں میں شامل تھے، چنانچہ آپ کو کاتب وحی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو آپ کا وہ ہاتھ دوران شہادت کٹ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے سورہ مفصلات لکھی تھی۔ مفصلات سے مراد ہے سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی صورتیں اپنے ہاتھ سے لکھی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ بلکہ یہ ایک ایسا انفرادی اعزاز ہے جو امت مسلمہ میں یعنی صحابہ کرام میں سے کسی مسلمان کے حصے میں نہ آیا، اور علماء کا کہنا ہے کہ پہلی امتوں میں سے بھی کسی نبی کے امتی کے حصے میں یہ نہیں آیا۔ وہ یہ ہے کہ آپ کے عقد میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آئیں، اور اسی اعتبار سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ آپ کو 2 مواقع ایسے آئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موجود نہ ہونے کے باوجود آپ کو موجود تصور کیا۔ ایک غزوہ بدر کا موقع تھا جب کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی۔ خود رسول کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ آپ ان کی تیمارداری کریں۔ جب فتح ہو گئی تو عین اسی وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یعنی حضرت عثمان کو جنگ بدر میں نہ شامل ہونے کے باوجود بھی غازیوں میں بھی شمار کیا، اور مال غنیمت کا حصہ بھی ان کو دیا۔ اور جنگ بدر کے جو سپاہی تھے، جو صحابہ تھے اور جو مجاہد تھے، ان کے بارے میں بخاری میں تفصیل سے حدیث موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد اطلع اللہ علی اہل بدر قد غفرت لکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدر والوں کو معاف کر دیا، اور اسی اعتبار سے بدر والے صحابہ تمام صحابہ سے افضل قرار پائے، اور جو فرشتے اس میں شامل ہوئے تھے وہ تمام فرشتوں سے افضل قرار پائے۔ اور دوسرا موقع وہ ہے کہ جب حدیبیہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے کے ارادے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، وہاں پر نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر مکے میں بھیجا۔ گویا کہ سفارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، اور وہاں پر افواہ پھیلا دی گئی ان کے قتل کی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا قصاص لینے کے لیے تمام صحابہ سے بیعت کی، اور آپ نے یہ کہا کہ اگر عثمان زندہ ہیں تو میرا ایک ہاتھ ان کا ہاتھ ہے۔ گویا کہ ان کو بھی نبی علیہ السلام نے شامل فرمایا، اور بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد بھی آیا ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ یہ ایسی سعادت ہے کہ یہ صرف بیت رضوان والوں کو ہی ملی ہے، اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ منفرد اعزازات ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ انتہائی مالدار تھے۔ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ انتہائی سخی بھی تھے، چنانچہ اسلام کے لیے انہوں نے اپنی ساری دولت جو ہے وہ نچھاور کر دی۔ خصوصاً جنگ تبوک میں آپ نے بہت خرچ کیا، اور آپ 1000 دینار لے کر آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں لا کر نچھاور کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنے ہاتھوں میں اچھالتے تھے، اور یہ فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ یہ جملہ جو ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، اور یہ 2 مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل جو ہے وہ نقصان نہیں دے گا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعدد مقامات پر نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، جہاں پر 10 مبشرہ میں شامل ہیں، جہاں خلفاء راشدین میں شامل ہیں۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک باغیچے میں بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے دروازے پر ایک آدمی آیا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھولو، جو آئے اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ وہ حضرت ابو بکر تھے، اس کے بعد حضرت عمر آئے، اس کے بعد حضرت عثمان آئے، تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو، لیکن ایک مصیبت کے ساتھ جو ان کو پہنچے گی، اور وہ بہت بڑی مصیبت تھی جن دنوں میں آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کہا اللہ المستعان، اس پر اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کی جاتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر مقامات پر بھی آپ کی شہادت کی پیشن گوئی فرمائی ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی خلعت پہنائے گا، خلافت کی قمیص پہنائے گا، لوگ اسے اتارنا چاہیں گے لیکن آپ نے اس کو اتارنا نہیں ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لوگوں نے یعنی فتنہ پرور لوگوں نے
آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ دستبردار ہو جائیں خلافت سے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہ کیا اور حرم رسول یعنی مدینہ الرسول کی حرمت کو پامال نہ ہونے دیا اور اپنا خون بہا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ، حضرت بکر کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ ایک دفعہ احد پہاڑ پر کھڑے تھے اور وہ حرکت میں آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے وہاں بھی فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ گویا کہ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی تھی۔ اور جب آپ خلیفہ بنے ہیں تو دوران خلافت آپ کے دور خلافت میں بہت ساری فتوحات بھی ہوئی ہیں اور اسلامی حدود مزید پھیلی ہیں۔ چنانچہ جو مال تھا وہ سارا اللہ کے رستے میں لٹا دیا اور آخر میں آپ کے پاس 1-2 اونٹنیاں ہی بچی تھی، وہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ میں نے حج بیت اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ جو ہوا سو ہوا، بہت لمبی باتیں ہیں، آپ کا محاصرہ کر لیا گیا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر اپنے گھر میں چھت پر چڑھ کر تقاریر بھی کی اور لوگوں سے خطاب بھی کیا، وہ بھی حدیث میں ساری تفصیل موجود ہے۔ چنانچہ بلوائیوں نے ایک نہ سنی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی نے کہا، دیگر کبار صحابہ نے کہا کہ ہم اس سے لڑتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اجازت نہ دی اور حرم رسول کو پامال نہ ہونے دیا، اور ان ظالموں میں سے کچھ لوگوں نے گھر کے اندر داخل ہو کر جو ہے وہ آپ کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ آپ جب شہید کیے گئے قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لہو گرا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کیا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی محترم علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ نے آ کر افطار ہماری طرف کرنا ہے۔ گویا کہ یہ بھی ایک اشارہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا عظیم کام کیا کہ وہ بھی ان کے حصے میں ہی آیا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم 7 لغات پر اتارا گیا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لغت قریش پر اکٹھا کر دیا۔ آج جو ہمارے پاس مصحف موجود ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی جمع کیا ہوا ہے، اس لحاظ سے ان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین جو ہے وہ جنت البقیع کے باہر ہوئی، اب وہ جگہ جنت البقیع میں ہی شامل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں اس دماد رسول پر، اس جامع القرآن پر، آمین ثم آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔